اصولوں کے مرغے اور جنگ زرگری۔ معاف کیجیے، بیچ میں یہ صفحہ ہائے مترجہ آن پڑے، لیکن ان سے فریقین کا مزاج اور قضیے کی نوعیت سمجھنے میں آسانی ہوگی، جو اب اتنا طول کھینچ گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے دلائل کا آموختہ سناتے ہوئے کبھی کبھی مسکرا دیتے تھے۔ اب یہ کوئی معمولی کاروباری جھگڑا نہیں رہا تھا۔ دونوں فریق اپنے اپنے اصولوں کو منطق کی پالی میں مرغوں کی طرح لڑا رہے تھے، اس شرط کے ساتھ کہ جس کا مرغہ جیت جائے گا اسے ذبح کر کے دونوں مل کے کھائیں گے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اکثر فرماتے تھے کہ ہارا ہوا مرغہ کھانے سے آدمی اتنا بودا ہو جاتا ہے کہ حکومت کی ہر بات درست معلوم ہونے لگتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ خان صاحب محض تفنن تباہ اور خوش وقتی کے لیے معاملے کو طول دے رہے ہیں، وگرنہ وہ سیر چشم، دوست نواز، وسیع القلب اور فراخ دست آدمی تھے۔ بشارت کو اس کا بخوبی احساس تھا، اور اس کا بھی کہ خان صاحب انہیں جی جان سے چاہتے اور ان کی بزلہ سنجی سے بے حد محظوظ ہوتے ہیں۔ 2 سال قبل بھی وہ بشارت سے پشاور میں کہہ چکے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے آپ کو سامنے بٹھا کر اسی طرح مہینوں آپ کی باتیں سنتا رہوں۔ بشارت خود بھی خان صاحب کے گرویدہ تھے۔ دہکتے سرخ انگارہ فولاد سے چنگاریاں اڑتی دیکھنے میں انہیں بہت مزہ آتا تھا۔ ایک طرف تو خان صاحب کی حساب فہمی کی یہ انتہا کہ ایک پائی چھوڑنے میں ان کی پختوں پر حرف آتا تھا، دوسری طرف محبت و پاسداری کا یہ عالم کہ جہاں بشارت کا پسینہ گرے وہاں ان کے دشمنوں کا خون بہانے کے لیے تیار۔ بشارت کی دکان سے ایک ایکسائز انسپکٹر 4 سال قبل 10,000 روپے کی لکڑی ادھار لے گیا اور ہنوز رقم دبائے بیٹھا تھا۔ 3 سال ہوئے، ایک پرو نوٹ لکھ دیا تھا، مگر اب کہتا تھا کہ جاؤ نہیں دیتے، نالش کر کے دیکھ لو۔ پرو نوٹ کبھی کا خارج المیعاد ہو چکا۔ بشارت نے من جملہ اپنی اور پریشانیوں کے اس نقصان کا بھی ذکر کیا۔ دوسرے دن شام کو بعد مغرب خان صاحب اپنے 25-30 کمانڈوز کی نفری لے کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، انسپکٹر نے کھولا اور سبب نزول دریافت کیا تو خان صاحب نے کہا کہ ہم وہ کھڑکی دروازے اکھاڑ کر لے جانے کے لیے آئے ہیں جن میں ہمارے بھائی بشارت کی لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک ہی جھٹکے سے دروازے کو قبضے، اسکرو اور ہینڈل سمیت اکھاڑ کر اس طرح بغل میں دبا لیا جیسے مکتب کے بھگوڑے لڑکے تختی بغل میں دبائے پھرتے ہیں۔ دیوار پر سے انسپکٹر کے دادا مرحوم کا فوٹو، جس کے بارے میں انہیں شبہ گزرا کہ اس کے فریم میں بھی وہی لکڑی استعمال ہوئی ہے، کیل سمیت نوچ کر اپنے ایک لیفٹیننٹ کو تھما دیا۔ انسپکٹر ایک گھاگ تھا، موقع کی نزاکت سمجھ گیا، کہنے لگا، خان صاحب، بندہ ایک معروضہ گوشت گزار کرنا چاہتا ہے۔ خان صاحب بولے، زیپ را، اب وہ کسی خرگوش کے گوشت گزار کرنا، معروضہ شاروجہ کبھی کا خارج المیعاد ہو چکا، بھرا ہوا پیٹ فارسیاں بولتا ہے، ہوش میں آؤ، رقم نکالو۔ رات کے 12 بجنے میں ابھی 4-5 منٹ باقی تھے کہ خان صاحب نے 10,000 کے نئے نوٹوں کی 10 گڈیاں لا کر بشارت کے حوالے کر دیں۔ ان میں سے 7 پر ولی کا ٹیکسٹائل ملز کی مہر تھی، جو اس انسپکٹر کے حلقہ رشوت ستانی میں پڑتا تھا۔ یہی نہیں، انہوں نے اس سے اپنے پہلوان کمانڈوز کی رکشاؤں کا کرایہ اور دودھ کے پیسے بھی بحساب 1 سیر فی کس وصول کر لیے۔ خان صاحب گھر والوں میں ایسے گھل مل گئے کہ اکثر شام کو بچوں کے لیے، جو انہیں چچا کہنے لگے تھے، مٹھائی، کپڑے اور کھلونے لے کر جاتے۔ خان صاحب نے اب بشارت کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کی شادی، بیاہ، غمی اور سالگرہ کی تقریبوں میں بھی جانا شروع کر دیا، لیکن بشارت نے کچھ عرصے بعد اس سلسلے کو یکلخت بند کر دیا، اس لیے کہ انہیں خارجی ذرائع سے معلوم ہوا کہ ان کے بشارت کے رشتہ داروں کی تمام تر ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور ایک دن تو یہ سن کر وہ بھوچکے رہ گئے کہ ایک ایسے شرعی رشتہ دار نے خان صاحب کو بالا بالا مدعو کیا ہے جس سے ایک عرصے سے بشارت کے تعلقات کشیدہ بلکہ منقطع تھے۔ بشارت کو کسی مخبر نے یہ بھی خبر دی کہ خان صاحب 2-3 دفعہ چوری چھپے تھانے بھی جا چکے ہیں اور SHO کو کراکلی ٹوپی، ایک بوری اخروٹ، اصلی شہد اور درے کے بنے ہوئے بغیر لائسنس کے ریوالور کا تحفہ بھی دے آئے ہیں۔ وہ گھبرائے، اب یہ کوئی نیا
پھڈا ہے، اس کے بھی 2 سبب ہو سکتے ہیں، انہوں نے سوچا۔